میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا اور کسی کم عمر لڑکی سے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ تب پہلی بیوی نے شرط رکھی کہ میں آپ کو 6 دنوں میں 16 سال کی خوبصورت لڑکی بن کر دکھاؤں گی، اور اگر نہ بن سکی تو بے شک آپ مجھے طلاق دے دینا۔ میں مان گیا۔ اب میری بیوی ہر روز پٹکڑی منگواتی۔ میں تو حیران رہ گیا کہ بیوی روز بروز خوبصورت اور پہلے سے زیادہ جوان ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن مجھے کچھ شک ہوا تو میں نے باتھ روم میں کیمرہ لگا دیا۔ 2 منٹ بعد تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب بیوی نے میرا نام قاسم ہے، میرے ابو کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ جب میری عمر 27 سال کی ہوئی تو میری امی نے ایک دن مجھ سے بہت ہی عجیب بات کہی، جسے سن کر میں کافی حیران ہو گیا تھا۔ میری امی نے مجھے کہا کہ وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں اور میرے لیے انہوں نے لڑکی بھی تلاش کر رکھی ہے۔ ایک دم سے یہ باتیں سن کر میں کافی الجھ سا گیا، کیونکہ میں اس شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں نے اپنی امی کو ہچکچاتے ہوئے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ امی پہلے تو مایوس ہو گئی، مگر پھر انہوں نے میری بات مان لی۔ میں بہت حیران تھا کہ امی نے مجھے لڑکی کے بارے میں بتایا بھی نہیں تھا اور صرف یہی کہا تھا کہ جو بھی لڑکی ہے وہ تمہیں بہت پسند آئے گی۔ میں سارا دن اسی بارے میں سوچتا رہا کہ رات ہو گئی۔ رات کو میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ میری چھوٹی بہن بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں گھبرا گیا اور پوچھا کہ گڑیا کیا ہوا ہے؟ اس سے جو خبر مجھے سنائی وہ سن کر میں رو پڑا۔ میری چھوٹی بہن نے بتایا کہ امی کی طبیعت ایک دم سے بہت خراب ہو گئی ہے۔ میں ڈر گیا اور بھاگ کر اس کے ساتھ امی کے کمرے میں گیا تو وہاں امی زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں امی امی پکارتے ہوئے انہیں جھنجھوڑتا رہا مگر وہ خاموش رہیں۔ میری بڑی بہن نے جلدی سے ایمبولینس کو کال کی اور تھوڑی دیر میں ایمبولینس آ گئی۔ میں اور بڑی بہن امی کو لے کر ہاسپٹل چلے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ امی کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ صبح ان کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی۔ ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ انہیں پریشانی یا ٹینشن نہ دے، کیونکہ دوبارہ دورہ پڑ سکتا ہے۔ ہم سب امی کی خدمت کرنے لگے۔ پھر ایک دم امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ بیٹا، میری زندگی نہ جانے کتنی باقی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے مرنے سے پہلے شادی کر لو۔ میں تمہیں شادی شدہ دیکھ کر سکون سے مرنا چاہتی ہوں۔ اب انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ہاں کر دی۔ پھر امی بولی کہ تم اسی لڑکی سے شادی کرو جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ اسی رات ہاسپٹل میں ایک نقاب پوش لڑکی آئی۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا اور وہیں میرا نکاح ہو گیا۔ کھجوریں تقسیم ہوئی، سب حیران تھے۔ ہم گھر آئے۔ میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھا وہ مجھ سے 7-8 سال بڑی تھی۔ نہ زیادہ خوبصورت نہ بدصورت، بس سادہ سی۔ میں گھبرا گیا، مگر وقت کے ساتھ وہ اپنے اخلاق اور خدمت سے میرا دل جیتنے لگی۔ وہ میرے لیے کھانا بناتی، پانی دیتی، کپڑے دھوتی، امی اور سب بہنوں کا خیال رکھتی، مگر میری بہنیں اسے تانے دیتی اور ڈانٹتی اور مارتی بھی تھی۔ میں کبھی اس کا ساتھ دیتا، کبھی ان کی باتوں میں آ جاتا۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول خراب ہوتا گیا اور ایک دن بہن نے کہا کہ اسے طلاق دے دو۔ میں مان گیا، مگر جب طلاق دینے لگا تو ہمسائے آ گئے اور پولیس بھی آ گئی۔ یوں معاملہ رک گیا۔ اس دن کے بعد میری بیوی بالکل خاموش ہو گئی۔ اب وہ رات کو صرف پھٹکری اور انڈے ہی منگواتی۔ میں حیران تھا، مگر لا دیتا تھا۔ وہ دہلیز پر میرا انتظار کرتی تھی، اس کی آنکھیں چمک اٹھتی تھی اور وہ شاپر لے لیتی اور روز یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب میں پوچھتا کہ پہلی پھٹکری اور انڈے کہاں گئے، وہ کہتی کہ وہ استعمال ہو گئے یا کچھ ٹوٹ گئے۔ میں بہت حیران تھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں اتنی پھٹکری اور انڈوں کا آخر اس نے کیا کیا ہے؟ اتنا تو ایک انسان بھی سالوں استعمال کرے تو ختم نہیں ہوتا، اور انڈوں کا کیا کرتی ہوگی؟ یہ بات مجھے بہت پریشان کرنے لگی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ پھٹکری اور انڈے جاتے کہاں ہیں۔ 2 سے 3 دفعہ میں نے یہ بات اپنی بیوی سے بھی پوچھی، مگر اس نے ہمیشہ یہی کہا کہ بس رکھ کر بھول گئی، ختم ہو گئے، استعمال کر لیے۔ ہر وقت اس کے پاس نئے بہانے ہوتے تھے۔ ان سب کو اب عرصہ گزرنے لگا تھا اور میں لگاتار روز اپنی بیوی کو پھٹکری اور انڈے لا کر دیتا، اور وہ پھٹکری اور انڈے راتوں رات غائب ہو جاتے تھے۔ میری امی اور بہنیں بھی اس چیز کا مشاہدہ کرتی۔ میری آپی مجھ سے پوچھتی کہ تم روز پھٹکری اور انڈے لاتے ہو، تمہاری بیوی ان کا کیا کرتی ہے؟ میں افسردگی سے کہتا کہ آپی مجھے نہیں پتا، اور بس وہ روز یہی کہتی ہے کہ استعمال ہو گئے ہیں۔ میری اس بات کو میری آپی نے سر پر سوار کر لیا
اور ٹھان لیا کہ اس پٹکری اور انڈوں کے راز کو فاش کر کر ہی رہے گی۔ میری آپی نے میری بیوی پر کڑی نظر رکھ لی کیونکہ اسے اس پر عجیب طرح کا شک ہو گیا تھا۔ اب میرا رویہ میری بیوی کے ساتھ بہتر ہونے لگا تھا۔ میں اسے ڈانٹتا نہیں تھا، اس کا خیال رکھتا، در خود اپنی خوشی سے روز اس کو پھٹکری اور انڈے لا کر دیتا۔ میری ماں اور بہنیں اگر میری بیوی کے خلاف کچھ بھی کہتی تو مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، میں ان کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا۔ میری بہنیں بھی حیران تھی کہ مجھے اچانک کیا ہو گیا اور میں کیسے اپنی بیوی کا غلام بن گیا۔ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے اب اپنی بیوی سے اپنائیت ہونے لگی تھی، اس کے ساتھ رہنا اور وقت گزارنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ ایسے ہی ایک اور مہینہ گزر گیا، میری بیوی کے بارے میں میرا نظریہ بدلنے لگا اور جب بھی اسے دیکھتا تو مجھے 16 سال کی لڑکی جیسی جوان لگتی۔ مجھے اپنی بیوی بہت خوبصورت لگتی تھی، جیسے وہ آسمانوں کی پری ہو۔ میں حیران ہوتا کہ مجھے پہلے کیوں مارتا تھا۔ میں نے اپنے کیے پر معافی مانگنے کا ارادہ کیا۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، اس کی خدمت کرتا، اس کے لیے کھانا پکاتا اور اسے کوئی کام نہیں کرنے دیتا۔ میری بہنیں اور ماں مجھ پر غصہ کرتی اور مجھے سناتی، مگر میں ان سے لڑ پڑتا اور کہتا کہ اپنی بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ میری ماں مجھے میرے بچپن کا واسطہ دیتی اور کہتی کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا باپ تم سب کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے تم سب کو اپنی محنت کی کمائی سے پالا ہے اور آج تم اپنی بیوی کے مقابل کھڑے ہو گئے ہو۔ میں کہتا تھا کہ امی کچھ بھی کہو مگر میری بیوی کو کوئی تکلیف نہ دو۔ ایسے کئی دن گزر گئے۔ ایک دن میری آپی کو اس پٹکری اور انڈوں کا راز پتہ چل گیا اور میری غیر موجودگی میں اس نے میری بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد میری بیوی سارا دن خاموش رہتی۔ ماں بیمار ہو کر چارپائی پر پڑی تھی اور میں اپنی بیوی کی خدمت میں مصروف رہتا۔ رات کو اس کے لیے پٹکری اور انڈے لے کر آتا۔ میں حیران ہوتا کہ یہ سب کیسے ختم ہو جاتے ہیں، مگر نہ جانے یہ بات میرے ذہن سے نکل جاتی۔ اب مجھے دن ہو یا رات کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، مجھے صرف اور صرف اپنی بیوی سے ہی فرق پڑتا تھا۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اس کے سوا مجھے اس دنیا میں کچھ بھی پسند نہیں تھا۔ نماز اور روزوں سے بھی میرا تعلق ختم ہو گیا تھا۔ شاید 1 سال ہو گیا تھا میں نے نماز ہی پڑھی تھی۔ پھر ایک دن میرا دوست مجھ سے ملنے دکان پر آیا۔ نماز کا وقت ہوا تو وہ مجھے زبردستی نماز کے لیے لے گیا۔ کافی عرصے بعد نماز پڑھ کر مجھے بہت سکون ملا۔ میں نے محسوس کیا کہ اپنی بیوی سے ملنے کا جذبہ کچھ کم ہو گیا ہے۔ اس رات میں نے دکان پر دیر تک کام کیا، پھر گھر پہنچا تو بیوی نے ہمیشہ کی طرح میرا انتظار کیا۔ میں نے پھٹکری اور انڈے اس کے ہاتھ میں دیے اور آرام کرنے چلا گیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ کیے گئے سلوک کے بارے میں سوچتا رہا۔ آدھی رات کو میری بیوی اٹھی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں سو رہا ہوں تو وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چلا گیا۔ وہ باورچی خانے میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں نے چھپ کر اندر دیکھا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے فرش پر ایک دائرہ بنا رکھا تھا اور اس کے اندر بیٹھ کر عجیب ورد کر رہی تھی اور پٹکری اور انڈوں پر کچھ پڑھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے جھوم رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے خوف اور کراہت محسوس ہوئی۔ میں واپس آ کر سو گیا۔ صبح فجر کی نماز پڑھی اور اللہ سے معافی مانگی، پھر اپنے عالم دوست کے پاس گیا۔ اس نے ساری بات سن کر کہا کہ تمہاری بیوی تم پر کالا جادو کر رہی ہے، اسی وجہ سے تم ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہو اور ماں بہنوں سے بھی بدسلوکی کرتے ہو۔ اس نے مجھے دم کیا ہوا پانی دیا اور کہا اسے پیو اور 5 وقت نماز پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو جادو کا اثر کم ہونے لگا۔ ایک دن میں ماں کے پاس گیا اور ان سے معافی مانگی۔ ماں نے مجھے گلے سے لگا لیا، پھر بتایا کہ تمہارے والد نے اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کرے گا۔ اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں نے تمہاری شادی اس لڑکی سے کی تھی۔ اس رات میں نے پھر بیوی کا پیچھا کیا۔ اسے مجھے دیکھ لیا اور چیخنے لگی اور میرے قدموں میں گر کر رونے لگی کہ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے یہ سب کیا۔ میں نے اس پر دم کیا ہوا پانی ڈالا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ صبح ہوش میں آئی تو سب سچ بتا دیا کہ وہ اکیلی تھی، سسرال میں ظلم سہتی تھی۔ ایک عامل نے اسے یہ عمل بتایا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ میری ماں اور بہنوں نے بھی معاف کر دیا۔ کچھ دن بعد میں اپنی آپی کو بھی گھر لے آیا۔ اب میں اپنی بیوی سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اسے دل سے قبول کر چکا ہوں۔ کاش میں پہلے سب سمجھ لیتا اور اسے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا
اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔